پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بوائکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، کیوں؟ یہ ہم جانیں گے۔ وقار ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے کابینہ ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شکریہ ادا کیا، تو پیپلز پارٹی کیوں بجٹ اجلاس کا بوائکاٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تقریباً شروع ہوا تھا 2 بجے۔ بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اس کی صدارت کی تھی، اور 1 گھنٹے سے زائد رہنے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ارکان آج بجٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ کیا مہنگا ہوگا، کیا سستا ہوگا، کیا عوام کو کوئی ریلیف ملے گا، کس پر کتنا ٹیکس لگے گا اور کون اس بار بھی بچ جائے گا؟ وفاقی بجٹ کچھ دیر بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ نے بجٹ دستاویزات کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ بہت محنت اور خلوص سے تیار کیا گیا ہے، جس میں قوم کی فلاح بہبود کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ تجاویز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی منظوری بھی دی گئی۔ 17,000 ارب روپے سے زائد کی وفاقی بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4% رکھنے، دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے اور وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ وفاقی بجٹ میں صنعتی ترقی کا ہدف 4.5%، زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 3.6% رکھنے کی تجویز۔ صوبوں کے ضم اضلاع کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 55 ارب، گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 89 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وزارت صحت کا ترقیاتی بجٹ 16 ارب 6 کروڑ، موسمیاتی تبدیلی کے لیے 2 ارب 47 کروڑ، وفاقی تعلیمی منصوبوں کے لیے 36 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وفاق کے تحت صوبائی منصوبوں کا ترقیاتی بجٹ 88 ارب 23 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 749 ارب روپے، سندھ کا ترقیاتی بجٹ 706 ارب روپے، خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 455 ارب روپے اور بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ بجٹ دستاویز میں آئندہ مالی سال کے لیے N25 کوئٹہ کے لیے 100 ارب روپے مختص، سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے 30 ارب روپے، ML1 ریلوے منصوبے کے لیے 25 ارب، سندھ کوسٹل ہائی وے کے لیے 25 ارب، مہران ہائی وے کے لیے 21 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 26 ارب، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 21 ارب اور کراچی بلک واٹر سپلائی کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال دانش سکولز کی تعمیر کے لیے 22 ارب اور پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام کے لیے 3 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اپوزیشن کا بجٹ اجلاس میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے ساتھ رینجرز بھی تعینات۔ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کے موقع پر اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ بجٹ سے قبل MKM کے وفد کی مطالبات کی منظوری کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات۔ سندھ میں گورنرشپ کے لیے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے کہا کہ ابھی تو گورنر سندھ کے معاملات مکمل ہو چکے، آئندہ وقت پر یہ معاملات دیکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 20 ارب، حیدرآباد کے لیے 5 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کی حامی بھر لی۔ MKM کے مجوزہ آئینی ترمیمی بل پر پیپلز پارٹی سے بات کرنے کی بھی یقین دہانی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ اسحاق ڈار، رانا ثنا، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، توقیر شاہ شریک۔ MKM کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق اور جاوید حنیف بھی شامل تھے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری، وفاقی بجٹ اور دیگر امور پر مشاورت۔ وفاقی بجٹ سے قبل سرکاری ملازمین کا احتجاج، سرکاری ملازمین مارچ کے لیے پاک سیکریٹریٹ چوک پر جمع، پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔
صنعت کاروں کا حکومت سے ترقی پر مبنی بجٹ لانے کا مطالبہ، برآمدات پر مبنی معیشت کے حصول کے لیے سہولتیں مانگ لیں۔ معروف صنعت کار اسم تنویر نے کہا کہ اقتصادی سروے کے مطابق کئی اہداف حاصل نہیں ہوئے، غربت بڑھی، برآمدات جمود کا شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں معاشی استحکام لا رہے ہیں، لیکن ہم نے معیشت کو جمود کا شکار کیا ہے۔ اگر گروتھ کا بجٹ نہیں دیں گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ صدر لاہور چیمبر فہیم سہگل نے کہا کہ یہ ٹیکس کلیکشن کا بجٹ ہے، گروتھ کا بجٹ نہیں۔ ایس ایم ایز کے لیے بجٹ میں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں ایس ایم ایز اور آئی ٹی کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا کہ جب خطے کی مہنگی ترین گیس، بجلی، بلند ترین شرح سود اور ٹیکس ہوگا تو ہماری ایکسپورٹ پھنسی رہے گی۔ ماہر ٹیکس امور ذیشان مرچنٹ نے ٹیکس نیٹ نہ بڑھنے کو اعتماد کی کمی قرار دیا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 5 جون تک 22.62 ارب ڈالر رہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 5 جون کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 3.57 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ مرکزی بینک کے ذخائر 2.48 کروڑ ڈالر اضافے سے 17.21 ارب ڈالر ہو گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 1.09 کروڑ ڈالر اضافے سے 5.45 ارب ڈالر رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر مزید حملوں کی دھمکی کے بعد حملے روکنے اور معاہدہ کرنے کا اعلان، کہا انہیں یقین ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر امریکہ ایران معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں۔ معاہدے پر اس ہفتے دستخط متوقع ہیں۔ دستخط کی تقریب یورپ میں ہونے کا امکان ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس شرکت کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امن معاہدے میں پاکستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیت ہیں۔ مذاکرات اور حتمی نکات تمام فریقوں کی طرف سے منظور کیے گئے۔ ان میں امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، پاکستان، قطر، ترکی اور دیگر شامل ہیں۔ امریکی صدر کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران سے مشاورت میں پیش رفت اور بات چیت۔ ابھی تک کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے پر رد عمل اسماعیل بقائی نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کی تاریخ اور مقام سے متعلق خبریں قیاس آرائیاں ہیں۔ مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہے، لیکن امریکہ بار بار پوزیشن بدلتا رہتا ہے۔ بولے قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ امریکی اقدامات سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات میں اپنی ریڈ لائن پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ عالمی بینک نے 2026 کے لیے عالمی اقتصادی ترقی کی شرح کا تخمینہ کم کر کے 2.5% کر دیا۔ مزید سست روی کے خدشات ظاہر کر دیے۔ 6 ماہی رپورٹ گلوبل اکنامک پراسپیکٹس میں عالمی بینک نے تقریباً 2/3 ممالک کی شرح نمو کے اندازے کم کر دیے۔ خلیجی ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، جہاں 2026 میں متوقع ترقی تقریباً 0 رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جنوب ایشیا 6.3% شرح نمو کے ساتھ دنیا کا تیز ترین ترقی کرنے والا خطہ رہے گا۔ عالمی بینک نے امریکہ کے لیے 2026 میں 2.2% ترقی کا تخمینہ برقرار رکھا، لیکن 2027-28 میں اسے مزید کم ہو کر 2.1% اور 2% رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ مشرق وسطی میں جاری تنازع، توانائی کی بڑھتی قیمتیں، بلند دفعات زر اور شرح سود میں اضافہ عالمی معیشت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اگر توانائی کا بحران مالیاتی منڈیوں تک پھیل گیا تو عالمی ترقی کی شرح مزید گر کر 1.3% تک آ سکتی ہے۔ اور پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشن کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے ہپ ہاپ کے اس مقابلے میں کشمیر سے کراچی تک سارا پاکستان بنانے آیا ہے اپنی پہچان۔ مقابلے کی اس دوڑ میں کون سا ریپر آگے جائے گا، جانیے ریپ آئیکن پاکستان میں آج رات 10 بجے صرف جیو پر۔